قرب قیامت جتنے فتنے نمودار ہوں گے ان سے بچاؤ کا سب سے پہلا جو سبب ہے اور سب سے اہم ترین سبب ہے وہ ہے عقیدہ توحید پر ثابت قدمی اختیار کرنا۔ عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہنا، استقامت اختیار کرنا۔ اس کے لیے قرآن کریم کی آیت مبارکہ ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اللہ رب کریم کا ارشاد ہے وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جو مصیبت جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ ہو الا باذن اللہ، وہ اللہ کے امر کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ تکالیف اللہ کے امر کے بغیر نہیں آ سکتی۔ جب اللہ کے امر کے بغیر آ ہی نہیں سکتی تو ان تکالیف کو دور بھی صرف اور صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، ان مصیبتوں میں تکالیف میں جو شخص گھر جائے اس کے بچاؤ کا ذریعہ یہ ہے مَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے اپنا ایمان اللہ کے ساتھ مضبوط کر لیا، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ جس نے ایمان کو مضبوط کر لیا، عقیدے کو ٹھوس کر لیا، دنیا کے سارے فتنے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ اس کی رہنمائی فرمائے گا۔ اس لیے کہ واللہ بکل شیء علیم، اللہ جہاں تکالیف پہنچا سکتا ہے وہاں ان تکالیف سے نجات دینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ اس کے دل کا علم رکھتا ہے، اس کا دل کیا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے، اس کے عقیدے میں کیا مضبوطی ہے، کیا پختگی ہے، کیا صلابت ہے، اللہ اسی کا بدلہ اسے عطا کرتا ہے کہ دنیا میں ایسا راستہ اللہ کھول دیتا ہے کہ فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو فتنوں سے بچاؤ کا پہلا ذریعہ عقیدہ توحید پر ثابت قدمی اختیار کرنا۔ فتنوں سے بچاؤ کا دوسرا ذریعہ کتاب و سنت کو لازم پکڑنا۔ کتاب و سنت کا لزوم، قرآن کریم کے مطابق عمل کرنا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کے طریقے پر چلتے رہنا، یہ دونوں چیزیں انسان کو فتنے سے محفوظ کر لیتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کو بڑی پیاری نصیحت کی، فرمایا یا ایھا الناس فاعقلوا قولی، لوگو آج میرے جملوں کو نوٹ کر لو، سمجھ لو، پلے باندھ لو۔ ایسے جملے فرما رہا ہوں کہ ترکت فیکم ما لم تضلوا بعدہ ان تمسکتم، میں تمہارے اندر ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے ان کا تمسک کیا، التزام کیا، انہی پر لگے رہے، انہی پر چلتے رہے، دنیا کے سارے فتنے دور ہو جائیں گے، کوئی فتنہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور وہ چیزیں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے اور دوسرا اسی کے پیغمبر محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ ان دو چیزوں کو نوٹ کر لو۔ آج کی میری نصیحت پلے باندھ لو، حجۃ الوداع کا موقع ہے، آخری نصیحتیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ دنیا میں فتنے آئیں گے، یہ خبر تو آپ پہلے دے چکے ہیں، ان فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے،
کتاب و سنت کا التزام کر کے کتاب و سنت کی راہ اختیار کرنی ہے، اللہ فتنوں سے محفوظ فرمائے گا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، فرمایا میری سنت کو یوں مضبوطی سے پکڑو جس طرح دار کے دانتوں کے ساتھ آپ کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، وہ آپ کے منہ سے نہیں نکل سکتی، میری سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ، نئے نئے امور، دین میں نئی نئی چیزوں سے بچ کے رہنا، ان کے قریب نہیں جانا۔ اس لیے ان کل محدثۃ بدعہ، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور یہ بات نوٹ کر لو، ہر بدعت گمراہی، اور گمراہی کا انجام جہنم ہے، گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجۃ الوداع کے موقع کی یہ نصیحت ایسی عظیم نصیحت ہے، دنیا کے سارے فتنے اس کا مقابلہ کر لیں، ایک شخص اگر کتاب و سنت کا لزوم کر لے، ڈٹ جائے، سارے فتنے پیچھے ہٹ جائیں گے، یہ شخص کامیاب ہو کر اللہ کی جنت میں جائے گا۔ فتنوں سے نجات کا یہ دوسرا ذریعہ ہے۔ اور اختصار کے بعد ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، نمودار ہونے والے قرب قیامت آنے والے فتنوں سے بچاؤ کا ایک سبب دعائیں ہیں۔ دعائیں زیادہ کرو، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، اے اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما، دعا کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر فرمایا، میرے صحابہ تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اللہ کی پناہ مانگو ہر فتنے سے جو ظاہرہ نظر آ رہا ہے، جو پوشیدہ ہے، تمہیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ فتنہ ہے، آج ظاہر نہیں ہوا، کل ظاہر ہوگا۔ جتنے فتنے ہیں اللہ نے جو بھیجنے ہیں، اس زمین پر نازل کرنے ہیں، تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ کا سوال کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہیں محفوظ کر لے۔ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متبعین، آپ کا فرمان ماننے والے، آپ کے فرما بردار، یہ جملہ آپ کی زبان سے ادا ہوا، وہی حدیث فوراً صحابہ کرام نے بیک زبان وعدہ کیا، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ظاہری و باطنی تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے فتنوں سے نجات کا ایک ذریعہ دعائیں کرنا، فتنوں سے پناہ مانگنا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو چیک کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں اکثر کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من الفتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم۔ یہ کتنے فتنے ہیں جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود نماز کی حالت میں اللہ سے پناہ طلب کر رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ میری حیات طیبہ میں دجال نہیں آ سکتا، لیکن امت کو بتانے کے لیے، یہ سبق دینے کے لیے، سکھلانے کے لیے خود نبی آخر الزماں اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ طلب کر رہے ہیں، جو کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اللہ نے کائنات میں جتنے فتنے بنائے، سب سے بڑا فتنہ دجال ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پناہ مانگ رہے ہیں نماز کی حالت میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگ رہے ہیں فتنۃ المحیا والممات، زندگی کے فتنے سے، موت کے فتنے سے، معصمی والمغرب، گناہوں کے فتنے سے پناہ مانگ رہے ہیں، قرض کے فتنے سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ ایک ایک فتنے کو نوٹ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے چیپٹر کو آپ کھول کر دیکھیں، دنیا کے جتنے فتنے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پناہ مانگی، امت کو سبق دیے۔ جس فتنے کا سامنا ہو رہا ہے
آپ جس فتنے کو اپنے سامنے پا رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم موجود ہے، دعا اٹھائیں اور پڑھنے لگ جائیں اور عقیدے کو مضبوط کر لیں، کتاب و سنت کا التزام کر لیں، دعائیں کرنے لگ جائیں، دعائیں کرنے لگ جائیں۔ ہمارے اسلاف اللہ اکبر کیسے عمل پیرا تھے۔ امام ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ، یہ تابعی جب بھی اپنے کسی شاگرد کو فتنوں کے بارے میں کوئی حدیث سناتے یا کسی واعظ میں، نصیحت میں، درس میں فتنوں کے بارے میں حدیث سناتے، حدیث سنانے کے بعد اپنے لیے اور حاضرین مجلس کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک، اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او نفتنا، اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں ہم، کہیں تو ہمیں واپس گمراہی کی طرف نہ لوٹا دے، جس گمراہی سے نکل کر ہم دین پہ آئے ہیں دوبارہ اسی گمراہی کی طرف نہ لوٹانا، او نفتنا یا کسی اور فطرے میں ہمیں مبتلا نہ کرنا۔ یہ سبق دیتے، یہ پڑھاتے، دعا کریں، دعائیں فتنوں سے نجات دیتی، دعائیں فتنوں سے نجات دلواتی، لیکن دعا کیسی ہو؟ سرسری دعا نہیں۔ یہ جو ہم نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے، نماز فرض امام صاحب نے پڑھا لیے، اب ہم انتظار میں امام صاحب اجتماعی دعا کرائیں گے، بس وہ سب کے لیے مانگ لیں گے، یہ ہم نے ایک ڈیزائن بنایا ہوا ہے، رواج بنایا ہوا ہے، یہ وہ دعا نہیں۔ دعا وہ ہے جس میں درد ہو، اور درد کے ساتھ دعا ہر شخص اپنے لیے مانگتا ہے، درد کے ساتھ بذات خود مانگ سکتے ہیں، کوئی اور آپ کے درد کو جانتا ہی نہیں۔ امام صاحب جو کچھ الفاظ پڑھیں گے وہ اپنے لیے درد کے ساتھ الفاظ ادا کریں گے، آپ کے درد کو جانتے نہیں، سمجھتے نہیں، آپ اپنے لیے دعا کریں، دعا کریں درد کے ساتھ، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اسی طرح دعا کریں، پھر فتنوں سے نجات ملتی ہے۔ دعا کیسے کریں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکون فتن، لوگوں میری امت کو فتنے گھیر لیں گے، فتنوں کی کثرت ہوگی، ہر طرف سے فتنوں کی یلغار، بچاؤ کا ایک راستہ ہے، تکون فتن لا ینجی منہا الا دعاء، جب فتنوں کی یلغار ہو، لوگوں پر فتنے حملے کر رہے ہوں، بچاؤ کا راستہ نظر نہ آئے، میری امت کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نجات کا راستہ ان کے لیے دعا ہے، دعائیں کریں، فتنوں سے بچ جائیں گے۔ کیسی دعائیں کریں؟ سرسری ہاتھ اٹھائے منہ پہ پھیرا گئے نہیں، فرمایا دعا کریں گے، الا دعاء کا دعاء الغریق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے شفیق ہیں، کیسے درد بھرے الفاظ امت کی نصیحت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کیے ہیں۔ فرمایا وہ دعا ان فتنوں سے بچائے گی جو دعا اس شخص کی دعا کی طرح ہو جو غرق ہوتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہا ہو۔ اب آپ اندازہ کر لیں، پانی کا ایک بہت بڑا تالاب ہے، گہرائی ہے اس کی 20-25 فٹ، بندہ اس میں غرق ہو رہا ہے، آدھا جسم پانی میں چلا گیا ہے، جسم کا تھوڑا حصہ باقی ہے، اور اوپر جتنے سہارے تھے سارے ٹوٹ رہے ہیں۔ اب اس کو یقین ہے کہ پانی کی تہ میں چلا جاؤں گا، واپس اس وقت اٹھوں گا جب دنیا سے ختم ہو جاؤں گا، فوت ہو جاؤں گا۔ اس مشکل کیفیت میں جیسے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، دعا کرتا ہے درد کے ساتھ، جو شخص اس درد سے دعا کرے گا اللہ اس کو فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ فتنوں کی یلغار ہوگی، فتنے گھیر لیں گے، لیکن بچاؤ کے ذرائع بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے۔ تو ایسی دعا کریں جو انسان کو فتنے سے بچائے۔ سب سے پہلا کام اس کو یاد رکھنا ہے، عقیدہ توحید مضبوطی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت کا التزام، یہ دو چیزیں لازمی۔ اگر یہ چیزیں نہیں تو کسی قسم کی کوئی دعا فائدہ نہیں دے سکتی، یہ دونوں لازمی ہیں۔ عقیدہ توحید پر ثابت قدمی، کتاب و سنت کا التزام، اس کے بعد
آپ اس التجا کے ساتھ، اس درد کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، اللہ فتنوں سے نجات عطا فرمائے گا. یہ دعا کریں. اور پھر چوتھا نقطہ یہ کہ فتنوں سے نجات ملتی ہے عبادت کے ذریعے، اور ان فتنوں پر، آزمائشوں پر، تکالیف پر صبر کرنے کے ذریعے. صبر کریں اور ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اللہ فتنوں سے نجات دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، لوگو العبادت فی الحرج کہجرۃ الیہ. حرج، قتل و غارت، خون ریزی کا بازار گرم ہے، فتنہ ہے ہر طرف قتل کا. قاتل کو پتہ نہیں کیوں قتل کیا، مقتول کو پتہ نہیں کیوں قتل ہوا، اس طرح کا فتنہ ہے ہر طرف چھایا ہوا ہے. فرمایا اس دور میں اللہ کی عبادت کرتے رہنا اس طرح ثواب ہے کہجرۃ الیہ، جیسے کوئی شخص اپنے وطن کی قربانی دے کر میں محمد کی طرف ہجرت کر کے آیا ہوں. آپ تھوڑا سا اپنے ذہن میں ان صحابہ کرام کو لے کر آئیں جو اپنے وطنوں کو قربان کر کے، جو اپنے بیوی بچے چھنوا کے، اپنے وجود کے کپڑے اتروا کے، مکہ شہر کی قربانیاں دے کر محمد مصطفیٰ کے پاس آئے تھے. مدینہ میں رب نے انہیں کیا اعزاز عطا کیا تھا. تو فتنوں کے دور میں ڈٹ کر صبر کرنے کے بعد اللہ کی عبادت کرنے والا وہی ثواب پاتا ہے جیسے ثواب اس شخص کو ملتا ہے جو رسول اللہ کی طرف ہجرت کر کے جائے. اس لیے فتنوں کا دور چل رہا ہے، فتنے ہر طرف سے حملہ کر رہے ہیں، یلغار ہے فتنوں کی، آج قرب قیامت ہے. اس لیے فتنوں پر صبر کریں اور ساتھ ہی اللہ کی عبادت کریں. اللہ کی عبادت ایسی نعمت ہے، اللہ جسے میسر کر دے، عقیدہ بھی دے دے، عبادت کی توفیق بھی دے دے تو یہ فتنے جھڑ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور گناہ جھڑ جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فتنۃ الرجل، صحیح مسلم ہے، فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و ولدہ و جارہ. آدمی کو فتنے گھیریں گے، اس کی اپنی ذات میں، اس کی اولاد میں، اس کی بیوی میں، اس کے ہمسائے میں، رشتہ داروں کی طرف سے فتنے. انہی پر کچھ آزمائشیں آئیں گی جو اس کے لیے فتنہ ہوں گی، یا اولاد اور بیوی بچے اس کے لیے فتنہ بنے گے، اس کا مال اس کے لیے فتنہ بنے گا. ان تمام فتنوں سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا ان سے نجات کا ذریعہ یہ ہے، یکفرھا الصیام والصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. اولاد کے فتنے، مال کے فتنے، اقربا کے فتنے، ہر قسم کے فتنے سے نجات اور ان فتنے کو دور کرنے کے لیے نسخہ ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں یکفرھا الصیام، روزے رکھو گے اللہ ان فتنوں کو دور کر دے گا. روزہ رکھنا عبادت ہے، عبادت سے فتنوں سے نجات ملتی ہے. والصلاۃ، نمازیں پڑھو گے اللہ فتنوں سے نجات دے گا. والصدقہ، صدقات کرو گے، زکوٰۃ دو گے، اللہ کے نام پر مال دو گے اللہ فتنوں سے نجات دے گا. والامر بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اللہ فتنوں سے نجات دے گا. والنہی عن المنکر، لوگوں کو فتنوں میں دیکھ کر انہیں واپس بلاؤ گے، فتنوں سے بچاؤ گے، روکو گے اللہ تمہیں بھی فتنوں سے نجات دے گا. فتنوں سے بچنے کی راہ اللہ کی عبادت کرنا. اللہ اکبر. صحیح بخاری کی حدیث، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا راوی امہات المؤمنین میں سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ فرماتی ہے ایک دن ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام آدھی رات کے وقت اچانک اپنے بستر سے اٹھے، بیدار ہوئے اور اٹھے. ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر گھبراہٹ ہے، گھبرا کے اٹھے، پریشانی کی حالت میں اٹھے اور فرمانے لگے سبحان اللہ ماذا انزل اللہ من الخزائن وماذا انزل من الفتن. سبحان اللہ،
یہ خوشی کی بات ہے۔ اللہ نے کتنے خزانے زمین پر نازل کیے آج رات اللہ نے بہت زیادہ خزانے زمین پر نازل کیے، اور ساتھ ہی گھبراہٹ یہ ہے وَمَاذَا أُنزِلَ مِنَ الْفِتَنِ، اور آج رات اللہ نے بہت سارے فتنے زمین پر نازل کیے، بڑے فتنے نازل ہوئے، گھبرا گئے۔ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی گھبراہٹ کی حالت میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے مَن یوقظ صواحب الحجرات، مَن یوقظ صواحب الحجرات یرید ازواجہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کون ہے ایسا شخص جو جلدی سے میری بیویوں کو اٹھائے؟ کون ہے جو میری بیویوں کو بستروں سے اٹھائے، بیدار کرے، نیند سے اٹھا دے انہیں؟ کیوں؟ لِكَيْ يُصَلِّينَ، تاکہ وہ ساری اٹھ کر تہجد پڑھنے لگ جائیں۔ گھبرا کر اٹھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تہجد اللہ کی عبادت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف علم دیا گیا ہے کہ اتنے فتنے آئے ہیں، ابھی نمودار ہوئے نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے اپنی بیویوں سے فرماتے ہیں کہ میری بیویوں کو اٹھاؤ اور انہیں کہہ دو کہ ساری کی ساری تہجد پڑھنے لگ جائیں، نماز پڑھیں، اس لیے کہ اللہ نے جو فتنے مجھے بتائے ہیں، دکھلائے ہیں، میں نے ان فتنوں میں یہ فتنہ بھی دیکھا ہے کہ رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، آخرت کے اندر بے شمار عورتیں ایسی ہوں گی جو دنیا میں لباس پہنے ہوئے ہوں گی، کپڑے پہننے والی ہوں گی، آخرت میں وہ ننگی ہو کر آئے گی۔ اس لیے میں اپنی عورتوں سے اور بیویوں سے کہتا ہوں کہ تہجد پڑھیں۔ اس کا ایک معنی تو واضح ہے کہ دنیا میں لباس پہنتی ہیں، آخرت میں ہر شخص ننگا ہو کر آئے گا میدان معاشر میں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر کئی ایک عورتیں ایسی ہیں جو بظاہر تقوی کے لباس میں ڈھکی ہوئی، نیکی میں ڈھکی ہوئی، بظاہر بڑی متقی اور پرہیزگار نظر آتی ہیں، لیکن تنہائی میں ایسی غلطیاں اور ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں کہ کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ یہ سارے لباس اتار کے، سارے پردے جو لوگوں سے چھپی ہوئی تھی ہٹا کر کے، ان کے گناہ ان کے سامنے کر کے یوں کھڑا کرے گا گویا کہ یہ ننگی کھڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے فتنوں کا دور ہے، عبادت کی طرف توجہ دیں، مساجد کا لزوم کریں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں، اللہ رب کریم ہمارے گھروں کو بھی فتنوں سے محفوظ فرمائے گا۔ فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میں نے دوسرا نقطہ یہاں یہ بھی عرض کیا، عبادت کے ساتھ ساتھ فتنوں پر صبر بھی لازمی ہے، فتنوں پر صبر بھی لازمی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اللہ کی مدد آتی ہی صبر کے ساتھ ہے۔ جب بندہ اللہ کے بھیجے ہوئے امتحان پر صبر کرتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے اللہ کی مدد نازل ہو جاتی ہے، اللہ کا ساتھ ہوتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ان الفرج مال کر، اللہ کی طرف سے آسانی ہوتی ہی اس وقت ہے جب وہ تنگی میں اللہ کا دامن نہ چھوڑے، مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے، صبر کرے۔ فتنے آئیں گے، یہ وقت کیا ہے، اس دور کے فتنے کیا ہیں، مزید آگے بڑھتے چلے جائیں گے، فتنے بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب قرب قیامت ہے، فتنے یلغار کر رہے ہیں، ایسے فتنے آئیں گے، ایسے فتنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان فتنوں کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں لوگو ستکون فتنۃ ثم فتنۃ، ان قریب فتنے آئیں گے، ثم فتنۃ، ان فتنوں پر فتنے آئیں گے، ان فتنوں پر مزید فتنے آئیں گے۔ وہ فتنہ ہٹے گا نہیں، واپس نہیں جائے گا، اس میں اضافہ کرنے کے لیے ایک فتنہ اور آ جائے گا، اس میں اضافہ کرنے کے لیے دو فتنے اور آ جائیں گے، فتنوں پہ فتنے، فتنوں پہ فتنے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بچاؤ کا راستہ بھی بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیسے خیر خواہ ہیں، کیسے خیر خواہ ہیں۔ فرمایا بچاؤ کا راستہ یہ ہے جب فتنے اس قدر چھا جائیں تو پھر میری نصیحت یہ ہے من تقل لہ ابل فلیلحق بابلہ، اللہ نے جس کو مال کے طور پر اونٹ دیے ہوں، جس کے کیا ہوں، اونٹ ہوں، وہ اپنے اونٹوں کو لے کر
جنگل میں چلا جائے، جنگل میں اونٹ چراتا رہے، شہر کا رخ نہ کرے فتنوں سے بچنے کے لیے، اور وہیں اللہ کی عبادت کرے۔ وَمَن تَكُن لَّهُ غَنَمٌ، اور جس کی بکریاں ہیں، اللہ نے بکریاں دی ہیں، فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ، وہ اپنی بکریوں کو لے کر جنگل میں چلا جائے، بکریاں چرائے، اللہ کی عبادت کرے، لوگوں سے دور رہے تاکہ فتنوں سے محفوظ ہو جائے۔ وَمَن تَكُن لَّهُ أَرْضٌ، اللہ نے جس کو زمین دی ہے، رقبہ دیا ہے، شہر سے آبادی سے دور رقبہ ہے، جب آبادی میں، گاؤں میں، شہر میں فتنوں کو دیکھے تو فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر اپنی زمین میں، اپنے رقبے میں چلا جائے، وہاں اللہ کی عبادت کرے، کھیتی باڑی کرتا رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ایک شخص نے سوال کر لیا، کھڑے ہو گئے، فقال رجل یا رسول اللہ، ایک شخص نے عرض کی اللہ کے رسول، ارائیت من لم تکن لہ ابل ولا غنم ولا ارض، آپ یہ تو فرمائیے نا، ہر شخص تو ایسا نہیں کہ اس کے پاس اونٹ ہوں یا بکریاں ہوں یا اس کا رقبہ ہو، جس کے پاس نہ اونٹ ہیں نہ بکریاں ہیں، جانور نہیں چرانے کے لیے، اور رقبہ بھی ایسا نہیں کہ وہ کھیتی باڑی کرے، وہ کسان بھی نہیں ہے، وہ دکان چلاتا ہے، نوکری کرتا ہے، اس طرح کا جو شخص ہے وہ فتنوں سے کیسے بچے، وہ اپنے آپ کو فتنوں سے کیسے بچائے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر فتنوں سے بچنے کا راستہ یہ ہے، یعمد الی سیفہ، وہ اپنی تلوار کو اٹھائے، وہ اپنی تلوار کو اٹھائے، نوٹ کرے، اور یدکہ بحجر، پتھر اٹھا کر تلوار کی دھار کو ختم کر دے۔ اس کے پاس لڑنے کا جو بھی اسلحہ موجود ہے، تلوار ہے، تیر ہیں، کمان ہے، خنجر ہیں، اور آج کے جدید دور کا جو اسلحہ ہے، پسٹل ہے، گن وغیرہ جو بھی ہے، فرمایا اس کو سب سے پہلے توڑ دے، اس کو کیا کرے؟ توڑ دے، تاکہ یہ فتنے میں کام ہی نہ آ سکے، اسے توڑ دے، اور پھر کیا کرے؟ فرمایا اپنے گھر میں بیٹھا رہے، اپنے گھر میں بیٹھا رہے، یہ بچاؤ ہے اس کا فتنے سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نصیحت ختم ہوئی، ایک اور صحابی رسول کھڑا ہوا، اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، کروڑوں رحمتیں ان صحابہ کرام پر جو یہ سوال کرتے گئے اور ہمارے لیے جواب ملتے گئے۔ صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول فرمائیے، ارائیت، آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس کے پاس جانور نہیں ہے، زمین بھی نہیں ہے، نہیں جا سکتا، آپ نے فرما دیا ہے کہ اپنے اسلحے کو توڑ دو، تلوار کو، گن کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، اب مجبوری یہ ہے، ایک شخص آیا فَيُنْطَلَقُ بِهِ، اس شخص کو زبردستی اس نے کھینچا، گھر سے اٹھایا، اور جہاں قتل و غارت ہو رہی تھی، خون ریزی ہو رہی تھی، یہ فتنہ چل رہا تھا، اس کو زبردستی پکڑا اس نے اور جا کر اسی صف میں کھڑا کر دیا، ایک گروپ میں شامل کر دیا۔ فتنے میں دونوں طرف مسلمان ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ نہیں جا رہا تھا، اسلحہ بھی توڑ دیا، کوئی اس کا ارادہ نہیں تھا جانے کا، ایک شخص آ گیا، زبردستی گھر سے پکڑا، اور اسی لڑائی میں، اس جنگ کے میدان میں اس کو بھی جا کے کھڑا کر دیا۔ اب بتائیے اس کا کیا بنے گا؟ اب یہ تو مجبور ہے، اس کا کیا بنے گا؟ کیا یہ بھی گناہگار ہے یا نہیں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سنو، جب اس طرح کا وقت آ جائے، جب زبردستی یوں لے کر چلے جائیں اور پھر اس کو قتل کر دیا جائے، جب لے کر چلے جائیں تب بھی آپ نے ہاتھ نہیں ہلانے، وہاں اپنے ہاتھوں کو حرکت نہیں دینی، کھڑے رہیں، آپ کو قتل کر دیا جائے، فائدہ یہ ہوگا یبوء باسمہ و اسمک، وہ بندہ اپنا گناہ بھی لے لے گا، اور جس بندے کو زبردستی لے گیا تھا اس کا گناہ بھی ڈبل گناہ لے کر یکون من اصحاب النار، جہنمی بن جائے گا۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب اس طرح فتنے آ جائیں، آپ نے ان فتنوں میں شامل نہیں ہونا، فتنوں میں شامل نہیں ہونا، بلکہ فتنوں سے دور رہنا ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بھی فرمایا، لوگوں جب فتنے آ جائیں، جب فتنے آ جائیں تو کسروا کسیکم وقطعوا اوتارکم والزموا بیوتکم، اپنے تیروں کو توڑ دینا،
اور تیروں کے ساتھ باندھا ہوا دھاگا اوتار اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا آپ کے کام نہ آئے، لڑائی میں شامل نہ ہو سکیں، اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، اپنے گھر میں بیٹھے رہیں۔ صرف گھر میں بیٹھے رہنا ہے نہیں، گھر میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرو۔ اگر فتنہ گھر میں بھی آ جائے پھر بھی بتلا دیا، تکونو کا ابن آدم، آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل والا کردار اختیار کرنا ہے۔ حابیل جانتے ہیں، جسے اس کے بھائی قابیل نے قتل کیا، لمبی بات ہو جائے گی۔ قابیل جب قتل کرنے کے لیے آیا تھا، حابیل نے اپنے بھائی سے ایک جملہ کہا تھا، اللہ نے قرآن میں محفوظ کر لیا ہے، اللہ نے قرآن کریم میں محفوظ کر لیا ہے۔ حابیل نے کہا تھا، میرے بھائی اگر تو نے اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھایا تو قتل کرنے لگا، میں اپنے بچاؤ کے لیے ما انا بباسط یدی الیک، اپنے ہاتھ کو تیری طرف اپنے بچاؤ کے لیے بھی نہیں اٹھاؤں گا، میں ہاتھ نیچے کر کے بیٹھا ہوں، تلوار چلاتا ہے چلا دے، جو کچھ کرتا ہے کر دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب فتنوں کی یوں یلغار ہو تو آدم علیہ السلام کے اس بیٹے حابیل والا کردار اختیار کرنا، وہ کردار اختیار کرنا۔ اسی لیے فرمایا لوگوں ایک وقت آئے گا، میری امت پر ایک دور آئے گا، ان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، تکون خیر مال المسلم غنم، بکری سب سے بہترین مال ہوگا میری امت کے لوگوں کا۔ کن لوگوں کا؟ سب کا نہیں، فرمایا ان لوگوں کا جو ان بکریوں کو لے کر چرائیں گے شاف الجبال وقطر المواقع القطر، جہاں برسات ہوتی ہے، جہاں جنگل ہے، پہاڑوں کے دامن میں ان بکریوں کو چراتے ہیں۔ یفر بدین ہی، اپنے دین کو بچائے ہوئے ہیں، فتنوں کی طرف رخ نہیں کرتے، دین بچا کر بکریاں چرا رہے ہیں۔ میری امت کا بہترین مال وہی بکریاں ہوں گی جو ان کو ان فتنوں سے نجات دلوائیں گی۔ اسی لیے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ کہ فتنوں کے بارے میں جتنی احادیث ہیں سب سے زیادہ اگر کسی صحابی کو یاد ہے تو سیدنا حذیفہ بن یمان ہے رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ وہ فتنوں کے بارے میں نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ بحث کرتے تھے، معلومات لیتے تھے، بہت زیادہ علم تھا، اتنا علم تھا آپ اندازہ لگائیں۔ سنن ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، سیدنا حذیفہ بن یمان ایک دن فتنوں کو دیکھ کر چند جو فتنے نمودار ہوئے فرمانے لگے، لوگوں فتنوں کے دور میں، فتنوں کے زمانے میں مجھے ہر شخص کے بارے میں خطرہ ہے الا محمد ابن مسلمہ، مجھے خطرہ ہے ہر شخص کے بارے میں، ہو سکتا ہے کہ یہ فتنے میں چلا جائے، یہ بچ جائے، ہو سکتا ہے یہ چلا جائے، کسی کے اوپر مجھے پختہ اعتماد نہیں ہے کہ فتنے سے بچ جائے سوائے ایک صحابی رسول ہیں محمد بن مسلمہ، مجھے اعتماد ہے، یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ اس کو دنیا کا کوئی فتنہ نقصان نہیں دے سکتا۔ لوگوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے ایک دن میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اے محمد بن مسلمہ لا تضرک الفتنہ، جتنے فتنے دنیا میں آئیں گے تجھے ایک بھی فتنہ نقصان نہیں دے گا، اس لیے میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے دنیا کے ہر شخص کو فتنہ نقصان دے سکتا ہے، محمد بن مسلمہ کو فتنہ نقصان نہیں دے سکتا۔ یہ میرے پیغمبر کی حدیث پر یقین تھا ان لوگوں کا۔ آج فتنوں کے دور میں جس شخص کا قرآن و حدیث پر یہ اعتماد ہے، حدیث رسول پر اس طرح کا یقین ہے، وہ ان فتنوں سے نجات پائے گا، اور جس کا ایمان و یقین حدیث رسول سے تھوڑا سا بھی کم ہو جاتا ہے، کھسک جاتا ہے، وہ ضرور فتنوں میں گرتا ہے۔ قرآن کریم سے پہلے ایمان حدیث رسول پر ضروری ہے، سب سے پہلے ایمان حدیث رسول پر ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فتنوں سے نجات کے چند ذریعے بتائے ہیں، باتیں اور بھی تھیں، وقت ہو چکا، اللہ رب کریم سے التجا ہے اللہ رب کریم ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ حضرات فتنوں سے بچاؤ کا ایک اہم ذریعہ صرف اشارہ کر دیتا ہوں، وضاحت نہیں کرتا، ایک اہم ترین ذریعہ ان فتنوں سے بچاؤ کا وہ علم نافع ہے، شریعت کا علم، قرآن و حدیث کا علم،
جس بندے کے پاس حقیقی معنوں میں قرآن و حدیث کا علم ہے وہ اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ کر سکتا ہے۔ اس لیے علم دین کے ساتھ تعلق جوڑیں، قرآن و حدیث کے ساتھ تعلق جوڑیں، اور قرآن و حدیث کا علم ملتا ہے علماء سے، علماء کے ساتھ اپنے رابطے رکھیں، علم کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ اللہ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔